الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز ناظرین سامعین، ہمارے اسلام یوٹیوب چینل کے پلیٹ فارم پر آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ تمام احباب خیریت سے ہوں گے۔ عزیز سامعین، بلا تاخیر آج کی جو ویڈیو ہے اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے طرز عمل کے بارے میں بات چیت کی جائے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مجالس ہوتی تھی اس میں صحابہ کرام کس طرح سے بیٹھتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گفتگو کرنے کا طریقہ کیا تھا، تو اس طرح کے بے شمار جو پوائنٹس اس ویڈیو کے اندر آپ سے ڈسکس کیے جائیں گے۔ تو آج کی جو ویڈیو ہے اس کا موضوع آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کے آداب۔ تو عزیز سامعین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مجلس ہے وہ نہایت کی سادہ ہوتی تھی اور دروازے پر کوئی دربان جو چوکیدار نہیں ہوتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں لوگ جب بیٹھتے تو ایسا معلوم ہوتا تھا کہ ان کے سروں پر جو ہیں چڑیاں بیٹھی ہوئی ہیں، یعنی کوئی بھی آدمی ذرا سی بھی حرکت نہیں کرتا تھا اور بات جو ہے نہایت ہی توجہ سے لوگ سنتے تھے۔ اور دوسرا پوائنٹ اس جو ہے ویڈیو کے اندر یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ضرورت مندوں کی طرف متوجہ ہوتے، جو اہل حاجت ہوتے ان کی گزارشات سنتے، ان کے سوالات سنتے اور ان کو پورا کرنے کی کوشش کرتے تھے، لوگوں کے مسائل کی طرف توجہ فرماتے تھے۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم گفتگو فرماتے تو ساری مجلس پر سناٹا چھا جاتا تھا، تمام لوگ خاموش ہو جاتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بات جو ہے فرمانے والے ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارک یہ تھی کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بات بیان فرماتے تو اس بات کو تین مرتبہ دہراتے تھے تاکہ بات جو ہے وہ اس میں کسی قسم کا شک و شبہ یا گنجائش نہ رہے اور بات مکمل طور پر لوگوں کے دل و دماغ میں اتر جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کاٹ کر گفتگو نہیں فرماتے تھے اور جو بات ناپسند ہوتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی طرف دھیان نہ دیتے اور تغافل فرماتے تھے۔ اور اگر کوئی شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مجلس میں آ کر شکریہ ادا کرتا تو اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واقعی وہ کام جو ہے سر انجام دیا ہوتا تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا شکریہ ادا قبول فرما لیتے تھے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ایک معمول تھا کہ جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی شخص سوال کرتا تو اس کا سوال جب تک مکمل نہ ہو جائے اس وقت تک دوسرے شخص کو بولنے کی اجازت نہیں ہوتی تھی۔ اور عام طور پر ہمارے معاشرے میں بھی یہ ایک خامی پائی جاتی ہے کہ جب بھی ایک بندہ اپنا سوال پیش کرتا ہے، گفتگو کر رہا ہوتا ہے، ابھی اس کی بات مکمل نہیں ہو رہی ہوتی تو ہم درمیان میں بات کاٹ کر اپنی گفتگو کا آغاز کر لیتے ہیں، حالانکہ ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے اور گفتگو کے آداب کے خلاف جو ہے ہمیں نہیں جانا چاہیے اور ہمیں جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اپناتے ہوئے ایک شخص کی بات کو مکمل طور پر سن لینے کے بعد ہی جو ہے اپنی گفتگو کا آغاز کرنا چاہیے اور پھر دوسرا جو شخص ہے وہ بھی مکمل طور پر اپنی بات بیان کرے تاکہ دونوں کی گفتگو کے درمیان کسی قسم کا ابہام یا شک و شبہ نہ رہے۔ اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارک یہ بھی تھی کہ مجلس میں جس قسم کا ذکر چھڑ جاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں شریک ہوتے اور بعض اوقات آپ صلی اللہ علیہ وسلم مزاحیہ گفتگو کے اندر بھی شریک ہوتے تھے، لیکن یہ جو مزاحیہ گفتگو ہے اس میں کسی قسم کا طنز اور جھوٹ نہیں ہوتا تھا۔ عام طور پر ہمارے معاشرے میں یہ بات جو ہے ایک سرطان کی طرح گردش کر چکی ہے کہ جب بھی ہم دوستوں کے ساتھ مذاق کرتے ہیں تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ اس شخص کو یا دوست کو جتنا ڈھیٹ بنایا جا سکے اور جتنی کٹ لگائی جا سکے جو ہے ہم لگا لیں۔ تو ایسا ہمیں نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ہماری جو مزاح ہے اس کے اندر بھی سچائی ہونی چاہیے۔ اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک طرز عمل یہ تھا کہ کبھی کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مجلس میں تشریف لاتے اور لوگوں کا جمع غفیر ہوتا تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اپنی گفتگو کا آغاز سوالیہ انداز میں فرماتے اور لوگوں کی رائے جاننے کے لیے کہ لوگوں کی رائے اس بات کے متعلق کیا ہے۔ اسی زمن میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مجلس میں تشریف فرماتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے ایک سوال کیا۔ وہ سوال یہ تھا کہ وہ کون سا درخت ہے جس کے پتے نہیں جھڑتے اور وہ مسلمانوں سے مشابہت رکھتا ہے۔ تو اس سلسلے میں تمام لوگوں کا ذہن جو ہے وہ جنگلی جو ہے پودوں کی طرف، خاردار جھاڑیوں کی طرف گیا اور ہر شخص نے اپنی اپنی سوچ کے مطابق، اپنی اپنی وسعت کے مطابق
بات بیان کی، لیکن بعد میں پھر تمام لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا جواب یہ نہیں ہے۔ تو اس پر پھر لوگوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ بہتر جانتے ہیں، آپ خود بتائیے۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سوال کا جواب دیا تو یہ تھا کہ یہ جو درخت ہے جس کے پتے نہیں جڑتے، یہ کھجور کا درخت ہے اور یہ مسلمانوں سے مشابہت رکھتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں کم سن تھا، بچہ تھا، اور جس سوال کا جواب میرے ذہن میں آ چکا تھا، لیکن میں کم عمری کی وجہ سے جو ہے نا میں ہمت نہ کر سکا اور جرأت نہ کر سکا کہ میں کھڑا ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس سوال کا جواب بیان کر دیتا۔ اور جب اس مجلس سے برخاست ہونے کے بعد حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ مجھے ساری زندگی اس بات پر ندامت رہی کہ اس مجلس کے اندر میں جرأت کر لیتا اور اپنی رائے کا اظہار کر لیتا، اپنے خیالات کا اظہار کر لیتا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں بھی چاہیے کہ جب ہم کوئی مجلس سجائیں تو اگر اس میں چھوٹے بچے بھی کوئی اپنی رائے کا اظہار کرنا چاہیں تو ان کی رائے کو بھی ترجیح دینی چاہیے۔ ہو سکتا ہے کہ بڑوں کے ذہن میں وہ بات نہ ہو جو چھوٹے بیان کر دیں، تو یہ ساری چیزیں جو ہے ہمیں اپنے ذہن میں رکھنی چاہیے۔ اور اسی طرح بخاری شریف کے اندر آتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم لوگوں کو مسلسل نصیحت نہیں فرماتے تھے تاکہ لوگ اکتا نہ جائیں، اور تاکہ لوگ اکتا نہ جائیں۔ ایک روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لائے تو صحابہ کرام کے 2 حلقے وہاں موجود تھے۔ ایک حلقہ جو علم کے حصول کے لیے جو ہے مصروف تھا، اور دوسرا حلقہ جو ہے ذکر میں جو ہے مصروف تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں حلقوں کی تعریف فرمائی، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم علم والے حلقے میں بیٹھ کے اور علم والے حلقے میں بیٹھنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند فرمایا۔ تو عزیز سامعین ناظرین، یہ تھے وہ اوصاف جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کے اندر جو ہے صحابہ کرام اپناتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادات اس طرح کی تھیں، تو یہ خاص نکات آپ کے سامنے پیش کیے تاکہ اصلاحی طور پر آپ بھی ان باتوں پر عمل کرتے ہوئے اپنی عملی زندگی کو سنواریں، اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں تاکہ سب کی اصلاح ہو سکے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات آپ سب پر فضل فرمائے اور ہم سب کی تمام مشکلات آسان فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔